السلام علیکم ناظرین محترم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب جانتے ہیں کہ حالیہ ہی دنوں میں حضرت مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل جو کہ انتقال کر گئے تھے۔ حضرت مولانا طارق جمیل روتے ہوئے انتہائی رنج کے عالم میں فرماتے ہیں کہ اس کی کسی سے لڑائی نہ تھی، کسی سے دشمنی نہ تھی، وہ کسی سے ناراض نہ تھا، نہ وہ کسی سے حسد کیا کرتا تھا۔ وہ سب سے پیار اور محبت اور اخلاص سے پیش آیا کرتا تھا، اس کی کسی سے کوئی لڑائی نہ تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے اس دنیا کی حقیقت پتہ چل چکی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، سب کو یہاں سے چلے جانا ہے اور کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتا تو وہ سنتے سنتے اللہ اس کے رسول کے متعلق کوئی بات کرتا تو وہ اس حد تک خوف خدا میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ وہ گر جایا کرتا تھا، بات سنتے سنتے گر جایا کرتا تھا۔ اس کے جسم میں لرز طاری ہو جایا کرتی تھی خدا کے خوف سے۔ وہ اس حد تک ان سے محبت کیا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے خبر اڑا دی کہ عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے۔ آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ گولی ان سے خود چلی ہے، لیکن آپ اگلی بات کو نہیں جانتے کہ گولی کس طرح چلی تھی۔ اس طرح تھا کہ صبح کے 7 بجے کے تقریباً شام کے 7 بجے وہ واک کر رہے تھے کہ واک کے دوران ہی انہوں نے گارڈ سے بندوق لی۔ گارڈ نے بندوق کی میگزین نکال کر اسے بندوق پکڑائی تھی۔ اس طرح تھا کہ انہوں نے بندوق ان سے جیسے ہی لی تھی، کوئی بندوق کے اندر ایک گولی باقی رہ گئی تھی۔ وہ اتفاقاً گولی چل گئی اور ان کے دل کے آر پار ہو گئی اور وہ زخمی ہو گئے بری طرح۔ ان کو فوری امداد دی گئی اور فوری ہی ان کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹرز نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ گولی ان سے خود چلی ہے، کسی نے گولی نہیں چلائی، اور پولیس والوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ یہ نہ کوئی کسی نے فائرنگ کی ہے، نہ یہ کوئی پلاننگ ہے، یہ کسی چیز کا حصہ نہیں، یہ گولی ان سے خود چلی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد لیکن ایک انسان کی باتوں سے لگ جایا کرتا ہے کہ اس کے ذہن کیسا ہے، کیونکہ وہ ایک اسلام پر عمل کرنے والا بیٹا تھا اور اسلام کو پسند کرنے والا بیٹا تھا، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ خودکشی کیسے کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کے انکشافات سے پرہیز کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا طارق جمیل بہت بڑے صدمے میں ہیں اور ان کی فیملی بھی بہت بڑے صدمے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ آپ ان کے گھر والے اور عاصم جمیل کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہیں معاف فرما دیں۔ آپ نے حالیہ ہی دنوں میں خواب کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ
پشاور میں ایک شخص مولانا ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ مولانا روز 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرتے تھے، تو انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ عاصم جمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاگل دوست ہیں، آپ نے کافی دیکھا ہوگا، ان کے پاگل دوست کو بھی اس کی خدمت کے نتیجے میں بخش دیا ہے، معاف فرما دیا ہے۔ عاصم جمیل غریبوں پر انتہائی شفقت رکھا کرتے تھے۔ ان کے فیکٹری کے ملازمین کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ انتہائی نیک، اچھے، اور ان کا برتاؤ ہم سے کبھی ملازموں جیسا نہیں رہا۔ وہ ہم سے بہت اچھی طرح باتیں کیا کرتے تھے اور سب کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک آدمی جس کی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور لات ٹوٹ گئی تھی، تو عاصم جمیل نے انہیں مناسب کام پر اپنی فیکٹری میں رکھ لیا، اور اس آدمی کو کوئی اور کام دینے کے لیے راضی نہ تھا۔ اس ٹائم عاصم جمیل نے اسے کام دیا اور اس بے سہارا کو سہارا دیا۔ بے شک سہارا دینے والی تو رب کی ذات ہے۔ آپ جانتے ہیں عاصم جمیل بہت ہی اچھے اور نیک بیٹے تھے۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں اس دین اسلام کے راستے پر لگا اور اس پر چل رہا ہوں اور دین کو پھیلا رہا ہوں۔ جس کی وجہ سے میں دین پر لگا، میں نے سارا دین پر عمل کیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے یا وہ اچھا نہیں؟ کسی نے اس کی برائی نہیں کی کہ یار اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یا اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، یا اس نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے۔ کسی نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ ہاں، یہ مانتے ہیں کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہ تھی، ان کی دماغی حالت درست نہ تھی، ان کو الیکٹرک شاکس کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ اگر اس حد تک بات پہنچ جاتی ہے تو تقریباً دماغی حالت کافی خراب ہوگی۔ اس وجہ سے انہیں گھر میں تقریباً ان کے پاس کوئی نہ کوئی رہا کرتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اتفاق کی ہی میں گولی چلی تھی، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس گولی کے اچانک چلنے سے وفات پا گئے۔ تو ہمیں مولانا طارق جمیل کے گھر والوں کے لیے اور عاصم جمیل کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کو معاف فرما دے اور ان کو بخش دیں۔ بے شک بہتر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ وہ حلال موت مرا ہے یا حرام موت۔ لیکن غلط انکشافات کرنے سے پہلے، غلط باتیں کرنے سے پہلے دیکھیں کہ انہوں نے ایک جوان بیٹے کو کھویا ہے، تو غلط باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ کا شکریہ۔